السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندھیری رات کے قصے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، دعا ہے کہ اللہ آپ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین۔ یہ میرا ذاتی 2014 کا واقعہ ہے۔ ہم نے ایک گھر رینٹ پر لیا تھا۔ یہ گھر میں نے بذات خود پسند کیا تھا، لیکن اس گھر کو لینے کی خاص وجہ یہ تھی کہ یہ میری شاپ سے بہت نزدیک تھا۔ اس گھر کا رینٹ بھی کافی کم تھا اور نیولی کنسٹرکٹڈ تھا، لیکن جس نے یہ گھر کنسٹرکٹ کیا تھا اس فیملی نے 1 مہینہ رہ کر مارکیٹ ویلیو سے کافی کم قیمت پر بیچا تھا، اور جس نے خریدا تھا وہ بہت خوش تھے کیونکہ یہ ان کے لیے فائدے کا سودا تھا۔ وہ خود گراؤنڈ فلور پر رہتے تھے اور اوپر کے 2 فلورز رینٹ پر دیے ہوئے تھے، جس میں سے آخری فلور یعنی کہ سیکنڈ فلور ہم نے رینٹ پر لیا تھا۔ کیونکہ یہ گھر میں نے خود پسند کر کے بک کیا تھا تو آہستہ آہستہ شفٹنگ شروع ہو گئی۔ ایک رات کام سے جب گھر لوٹ رہا تھا تو گھر والوں نے فون کیا کہ اب اسی رینٹ پر لیے گھر پر آنا، کیونکہ ہم نے شفٹنگ مکمل کر لی ہے۔ جب میں گھر پہنچا اور گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو مجھے شدید غصہ آیا، اتنا غصہ کہ میں نے تقریباً پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس رات مجھے اس گھر میں آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ گھر گلشن اقبال 13D فرنیچر مارکیٹ کی بیک سائڈ پر ریل کی پٹریوں کے پاس واقع ہے، جہاں سے پیدل چل کر سیدھا گلشن اقبال فوڈ اسٹریٹ کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی رات جب سب سو چکے تھے اور مجھے اس گھر سے بے حد نفرت محسوس ہو رہی تھی، میں اکیلا صوفے پر بیٹھا تھا اور سامنے مین گیٹ کے برابر میں کانچ کی کھڑکی بنی ہوئی تھی، اور اس کھڑکی سے باہر اوپر چھت پر جانے والی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ گھر کے باہر لائٹ ہونے کے باوجود سیڑھیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں، اور ان خاموش سنسان سیڑھیوں سے بے حد خوف اور وحشت آ رہی تھی جو میں شاید آپ کو اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی یہی سب میں نوٹ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کسی نے مین گیٹ کا لاک گھمایا اور چھوڑ دیا، جس کی ایک اچھی خاصی آواز بھی پیدا ہوئی، حالانکہ باہر لوہے کا گیٹ تھا اور کوئی باہر موجود بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا دھیان بھٹکانے کے لیے گیلری میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے بہت اندھیرا تھا اور دور روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ نیچے کوئی آدم ذات موجود نہیں تھا۔ اتنے میں نے محسوس کیا کہ میرے بالکل پیچھے کوئی کھڑا ہے اور مجھے غصے سے گھور رہا ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میں پھر باہر چاند تاروں اور دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا، تو پھر ایسا محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے، اور یہ مسلسل محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ کیونکہ ہم اسی رات گھر میں شفٹ ہوئے تھے اور گھر بکھرا ہوا تھا تو ہم سب گھر والے ایک ہی کمرے میں سو گئے۔ میں نے اس رات کا ذکر اپنے گھر والوں سے نہیں کیا۔ میں صبح کام پر جاتا اور رات کو گھر لوٹتا، لیکن جب اس گھر میں شفٹ ہوا تب سے مجھے رات کو کام سے واپس گھر جانے کا دل نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ دن بھر کام میں مصروف ہوتے ہوئے بھی مجھے اسی بات کی ٹینشن ہوتی تھی کہ رات کو اسی گھر میں جانا پڑے گا۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، وہ گھر کافی ویران تھا۔ روشنی ہونے کے باوجود وہ گھر تنہا محسوس ہوتا تھا اور اندھیرے میں پڑا رہتا تھا۔ اس گھر میں کوئی رونق نہیں تھی۔ دن میں سورج سامنے ہونے کے باوجود ٹی وی لاؤنج اور کمرے اندھیرے میں ڈوبے رہتے تھے۔ پوری بلڈنگ میں لوگوں کے ہونے کے باوجود خاموشی، ویرانیت اور تنہائی چھائی ہوتی تھی، اور رات میں انہی سیڑھیوں سے وحشت آتی تھی۔ چھت پر تو جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ جس کمرے میں ہم سب سویا کرتے تھے اس میں کافی گرمی ہوتی تھی، کیونکہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ پھر ہم اس کمرے میں شفٹ ہو گئے جس میں گیلری تھی۔ یہ وہی کمرہ ہے جس کی گیلری میں کھڑے رہ کر
مجھے کسی کے پیچھے کھڑے اور غصے سے گھورنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کمرے میں یہ پہلی رات تھی اور اسی رات ہم سب گھر والے جاگ اٹھے، کیونکہ آدھی رات کو اس کمرے میں کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایک کونے سے دوسرے کونے تک غصے سے چکر کاٹ رہا ہے، اور باہر ٹی وی لاؤنج میں سامان سے بھرے کارٹنز کو کوئی گھسیٹ رہا تھا۔ ہم سب اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ ہماری اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، لیکن پھر بھی پورے بدن میں ٹھنڈ لگ رہی تھی اور ہم نے کمبل اوڑھ لیے تھے۔ اس رات کے بعد ہم اسی کمرے میں سوتے تھے، لیکن لائٹس بند کر کے نہیں، بلکہ اچھی خاصی روشنی میں سوتے تھے، کیونکہ اتنا شدید خوف تھا۔ رات میں اس فلیٹ سے باہر دیکھا جائے تو پورا ایریا اندھیرے میں ڈوبا ہوا اور پراسرار دہشت محسوس ہوتی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آج بھی یہ گھر ویسے کا ویسا ہے۔ ہم نے 16 دن اس گھر میں گزارے، اور میں روز دن میں 10 دفعہ اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کرتا تھا کہ کوئی گھر جلدی ارینج کریں۔ یہ 16 دن ہم اس لیے رہے کیونکہ ہمیں کوئی اور گھر نہیں مل رہا تھا، ورنہ ایک دن بھی کاٹنا اس گھر میں مشکل تھا۔ ایک دن کی روشنی میں اپنے کزن جو میرے گھر آیا ہوا تھا اس کے ساتھ چھت پر گیا۔ چھت کے دروازے کے برابر میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اس دروازے کو جب میں نے کھولا، اندر اتنا اندھیرا تھا کہ دن میں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ میرے لیے کافی خوفناک منظر تھا، اور میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اس گھر میں ہم دن میں ہی واش روم یوز کرتے تھے، اور رات کو اگر واش روم جانا پڑا تو ہم پورا دروازہ بند نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس گھر میں ہمیں اور بھی کئی مسائل کا سامنا ہوا۔ اس پورے ایریا کو پراسرار سمجھا جاتا ہے۔ آئے دن لوگوں کے اس ایریا سے کئی واقعات سننے کو ملتے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ کئی لوگوں نے خوفناک مخلوقات اس ایریا میں گھومتے دیکھی ہیں، اور کئی لوگوں کا اس ایریا میں خوفناک مخلوقات سے انکاؤنٹر بھی ہوا ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ وہاں اکثر رات میں پٹریوں پر گاڑیاں چلتے دیکھی گئی ہیں، لیکن ان گاڑیوں میں کوئی چلانے والا موجود نہیں ہوتا۔ میں اس ایریا میں 16 دن رہا۔ اگر آپ سننے والوں میں سے کوئی اس ایریا میں رہتا ہے یا اس ایریا کو اچھی طرح جانتا ہے تو ہمیں اس ایریا اور وہاں کے خوفناک مکانات کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔